تو پہلی بات یہ ہے کہ جو دنیا میں سیاسی نظام کا تصور ہے اس میں ایک تصور آتا ہے اقتدار اعلیٰ کا. جب تک آپ اقتدار اعلیٰ کی بحث کو کسی نتیجے تک نہیں پہنچاتے تو اس وقت تک آپ سیاسی نظام کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے. اور ظاہر ہے یہ سائنس کا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل سائنس ہے اور یہ سوشل سائنسز سے متعلق ہے. تو بہرحال ان بات کو سمجھ لیجئے کہ جن لوگوں نے بھی آرٹس پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ سیاسی نظام پر بحث کریں گے تو پہلا سوال جسے آپ حل کریں گے وہ یہ کہ اقتدار اعلیٰ کس شے کو کہتے ہیں اور اس نظام کے اندر اقتدار اعلیٰ کس کو حاصل ہوگا. تو اقتدار اعلیٰ کی ڈیفینیشن بھی کوئی ایک نہیں ہے. ظاہر ہے یہ سائنس نہیں ہے، سائنس میں تو ڈیفینیشن ایک ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو سوشل سائنسز کے کانسیپٹ ہوتے ہیں اس کی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہوتی. تو اگر کسی نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے، باریکی سے دیکھنا ہے، تو جب وہ پڑھیں گے اس مضمون کو تو اس میں کئی ڈیفینیشنز آپ کو ملیں گی. اور بعض ڈیفینیشنز وہ ہیں کہ اگر آپ توحید سے واقف ہیں تو انگریزوں کی ہوئی ڈیفینیشنز ہیں اس پر وہ فٹ کسی اور کو کریں گے، لیکن اگر آپ کو اسلام کا ذائقہ آپ نے چکھا ہوا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس ڈیفینیشن پر اللہ کے سوا کوئی پورا ہی نہیں اترتا ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو اقتدار اعلیٰ کا تصور ہے قرآن مجید نے اس کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور کیسے کیسے جوڑا ہے یہ میں بتا چکا ہوں کہ سیاسی نظام میں پہلی بحث ہی یہی ہوتی ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا سرچشمہ کون سی ذات ہے. دنیا میں اسے جوڑا گیا ہے عوام کے ساتھ، دنیا میں اسے جوڑا گیا ہے جو بھی اجتماعیت کے ساتھ، پاپولرٹی کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. یہاں یہ ہے اصل میں بس کی گانٹھ، یہ ہے اصل خرابی، یہ ہے دھوکے بازی جو انسانیت کے ساتھ کی گئی ہے. اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ یہ جو اقتدار یہ جو جامع ہے نا یہ فٹ ہی اللہ کی ذات پہ آتا ہے، کسی اور پہ فٹ ہی نہیں آتا ہے. یہ بات ہم نے سمجھنی ہے اور سمجھانی ہے. اس کے بغیر سیاسی نظام کا ہم اگلا قدم اٹھا ہی نہیں سکتے.